Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin amma بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں. عنوانات: انڈین سپریم کورٹ کا کشمیر کے متعلق فیصلہ یا ڈائریکشنز اور ہمارا ڈھول، جج ویڈیو سکینڈل پر ڈیولپمنٹس، آزادی مارچ اور ایک نظم تصادم بالجزم. بسم اللہ کرتے ہیں جی. آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ انڈین سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کی تائید کر دی، ہمارے موقف کو کنفرم کر دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنی گالی شریف اور دوسرے سجادہ نشین ملتان شریف شاہ محمود قریشی. اب کہا کیا ہے انڈین سپریم کورٹ نے ایٹ ایشو، یعنی کیا ایشو تھا اور کیا ڈائریکشنز ہیں؟ سمپلی ایک مقبوضہ کشمیر کا اخبار ہے، اس کا ایک ڈائریکٹر ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیسیکلی لیڈی ہے. کشمیر ٹائمز اخبار کا نام ہے، اس کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں انورادھا بھسین یا بھاسن. انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ مجھے اخبارات نکالنے میں پرابلم ہے، حالانکہ ابھی وہ ایبروگیٹ کیے ہوئے 370 کافی دن گزر چکے ہیں، تو اس پر ہم کچھ حکم صادر کیا جائے. تو انڈین سپریم کورٹ نے، جس کے ایک 3 ممبر بینچ تھا، جس کے سربراہ رنجن گگوئی چیف جسٹس آف انڈیا تھے، انہوں نے سمپلی ڈائریکشنز دیں انڈین فیڈرل گورنمنٹ یا یونین گورنمنٹ کو کہ یعنی ایگزیکٹو ورلڈ کورٹ ہوئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ڈائریکٹڈ، یعنی دا سپریم کورٹ منڈے ڈائریکٹڈ دا سینٹر اینڈ دا جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ ٹو ریسٹور نارمیلسی ان دا اسٹیٹ کیپنگ ان مائنڈ دا نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ یہ وہی انٹرسٹ ہوتی ہے جس انٹرسٹ کے تحت آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے اس پر لگا دیا جاتا ہے مارشل لا، آئین برطرف اپنا ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے، یا دیٹ ہیز بین ہیلڈ ان ابینس یہ کہا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی نیشنل انٹرسٹ ایسی سمجھ لیں کہ ایسی جادوگری ہے کہ اس میں سے کچھ بھی برآمد ہو سکتا ہے. تو اس کے جواب میں انڈین گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، اخبارات نکل بھی رہے ہیں. انہوں نے چند اخباروں کے نام لے لیے جو ظاہر ہے پرو انڈیا یا پرو گورنمنٹ ہوں گے. تو بہرحال انڈین سپریم کورٹ نے سمپلی یہ کہا کہ ریسٹور نارمیلسی اینڈ کیپ ان ویو دا نیشنل انٹرسٹ. اب اس پر ہمارے موقف کی کیا تائید ہوئی ہے، یہ راز جو ہے، یہ اہل تصوف جو بنی گالہ میں ہیں وہ، یا جن کو یہ سمجھا جاتا ہے یا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مجاور ہیں. ادروائز اس میں جو پاکستان کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ یعنی اگر آفیشیل اسٹرکٹلی فارمل موقف کی بات کریں کہ کشمیر میں پلیبسٹ ہو اور لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کس طرف جانے جاتے ہیں، انڈیا یا پاکستان کے ساتھ. اب اس سے وہ چیز کیسے انہوں نے نکال لیا یہ وہی جانتے ہیں جی. یا امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایبروگیشن آف 370 وغیرہ اس کا قطن کوئی نہیں ہے، وہ ایک سیپریٹ پٹیشنز ہیں جس کو اکتوبر میں ٹیک اپ کیا جائے گا. 5 ممبر بینچ انڈین سپریم کورٹ کا وہ چیپٹر گزر چکا، اور ظاہر ہے اس سے یہ ایک ایسا ہومیوپیتھک ڈیسیژن یا ڈائریکشنز ہیں یا ایون بعد میں بھی ہوں گے جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، پریکٹیکلی کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو اپنا ہمارے اہل تصوف ہیں حکومت میں وہ اس سیکرٹ سے پردہ یہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے موقف کی تائید کر دو. تمہارے موقف کی تائید کیسے اس میں سے نکل آئی ہے؟ بہرحال یہ ہمارے دوست سوچ لیں کہ یہاں سے موقف کیسے انہوں نے کوئی جادوگری سے نکالا ہے، ہمیں تو نہیں نظر آیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جج ویڈیو سکینڈل میں میاں طارق صاحب، اگرچہ باقی ایکیوز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر نے ڈسچارج کر دیے، کہ ان کا چلان یہ پیش کیا کہ ان پر کچھ بھی نہیں ہے یہ فارغ ہیں. دوسرے لفظوں میں یعنی کیس ختم ہو گیا، ٹرائل پر گیا ہی نہیں. اور ایک طرف میاں طارق ایک کیریکٹر ہیں جن کو گرفتار کیا، ان کو پھر جوڈیشل ریمانڈ پر 12-14 دن کے لیے بھیج دیا گیا، اور جان بوجھ کے ڈیلنگ ٹیکٹکس یعنی چلان وغیرہ نہیں پیش کرتے، جس تنگ کرنا ہو نا.
اور دوسرا ناصر بٹ صاحب اس کے ایک کریکٹر ہیں جو یو کے میں ہیں، اور وہ پاکستانی ہائی کمیشن میں گیا یا دوسرے لفظوں میں ایمبیسی میں گیا اور کہا کہ یہ رپورٹ ہے فورینزک رپورٹ جس کا ذکر کیا جاتا ہے ویڈیو کی، اور میں الفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی میں گواہی دے دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں ان کے خلاف جو وارنٹ ایشو ہوئے ہیں وہ پکڑا دیے اور کہا کہ پھر آئیں گے ہم ایڈوائس لے لیں گے فارن آفس سے یا لیگل برانچ سے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، لیکن رپورٹڈلی جو ناصر بٹ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے آنا بھی پڑے تو میں آ جاؤں گا۔ لیکن یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے آصف سعید کھوسہ صاحب نے یعنی جس طرح وہ یہودیوں کو کہا گیا نا، بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ تم ایک بچڑا جو ہے اللہ کی راہ میں دو، تو انہوں نے پوچھا کس رنگ کا ہو، کس عمر کا ہو، اور کیا اس کا قد ہو، کتنے دانت ہوں وغیرہ وغیرہ، کتنا وزن ہو، یعنی اتنی تفصیلات پوچھی کہ ایسا بچڑا انہیں ملنا ہی مشکل ہو گیا۔ تو اسی طرح آصف سعید کھوسہ صاحب نے شاید وہیں سے وہ لقمہ لیا ہے، انہوں نے ویڈیو پر اتنی کنڈیشنز لگائی ہیں، اتنی جتنی کوئی سوچ سکتا تھا اس سے بھی زیادہ، تاکہ یہ پیش نہ کی جا سکے۔ اس لیے کہ اپریہنشن یہ ہے کہ ان ویڈیوز کے علاوہ کوئی اور ویڈیو بھی آ سکتی ہے جو بڑے ججوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے یہ جو نیب کے وہ صادق امین چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اونچ نیچ نہیں دیکھتا، میں تیری وادی وادی گھوموں، تیرا کو نہ چوموں، تو ہے میرا دلبر جان، تو ہے میرا پاکستان۔ تو یہ ان کا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر تا پا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کیا سلسلہ جی۔ اس قسم کی ویڈیو آصف سعید کھوسہ صاحب فرماتے ہیں کہ حرام ہے، ان کو عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈائریکٹلی یہ بات نہیں کہی، لیکن اتنی شرائط لگائی ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی اتنی تفصیلات طلب نہیں کی تھی۔ اب آگے آتے ہیں جی آزادی مارچ، وہ ایکٹیویٹی جاری ہے۔ شہباز شریف نے اپنے رفقا حسن اقبال اور خواجہ آصف سمیت نواز شریف سے جو اسیر قائد ہیں نون لیگ کے، ان سے ملاقات کی، اور اپنی جو ملاقات فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سے ہوئی اور جو نیگوشیشنز ہوئیں اس پر نواز شریف کو اپرائز کیا اور نواز شریف سے فردر ہدایات لیں۔ رپورٹڈلی یہ 3 گھنٹے محفل جاری رہی، اس میں یعنی شہباز شریف، نواز شریف، اعظم نذیر تارڑ جو ان کے وکیل ہیں، حسن اقبال اور خواجہ آصف شامل تھے۔ شروع میں صرف یہ شہباز شریف اور نواز شریف کی تھی، کوئی گھنٹہ آدھ، بعد میں یہ سب لوگ شامل ہو گیا، کیسز وغیرہ کو بھی ٹیک اپ کیا کہ کیا لاہ عمل قانونی عدالت یہ وہ، اور ساتھ نواز شریف نے کلیئر کٹ یہ انسٹرکشنز دیں کہ آزادی مارچ کو اس میں شامل ہوں، مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں۔ اور یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے جو یقین دہانی یا ان کا جو ہے یعنی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے تو کم و بیش 1 سال سے تیاری کی ہوئی ہے اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں کہ وہ موبیلائز کریں گے کم و بیش 1.5 ملین لوگوں کو، یعنی 15 لاکھ لوگوں کو، جس میں سے یعنی ظاہر ہے موسٹلی یوتھ ہوں گے، اور یہی امپریسو بات ہے جس نے یعنی پارٹلی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ نون لیگ سو ولنگلی جو ہے وہ ایگری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں مارل سپورٹ دوں گا، حقیقتاً اگر وہ فزیکل سپورٹ بھی دیں تو ان کے پاس ہے ہی صرف مارل، اس لیے کہ اب اندرون سینس سے تو آتا کوئی نہیں ہے مارچ میں، آئے بھی تو وہ افیکٹو نہیں ہوتا، کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اتنی دور سے یہ وہ۔ جو امیڈیٹ ہنٹر لینڈ ہے جہاں سے مارچ کے لیے موزوں نفری آ سکتی ہے وہ جی ٹی روڈ ہے، یا دوسرے لفظوں میں پنجاب ہے، اور صوبہ سرحد ہے یا پختونخوا صوبہ جو بھی اس کو اب کہیں۔ تو یہ دونوں میں ظاہر ہے نون لیگ اور جے یو آئی فارمیڈیبل فورس ہیں دونوں میں۔ تو اب یہ ڈیٹ کا ظاہر تعین ہوگا اور نون لیگ بھی موبیلائز کرے گی اپنے لوگوں کو، لیکن جو دیکھیں پاکستان کے شہری ہیں
جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک معزز ریاست کے طور پر سویلین حکمرانی کے ماتحت ترقی کرے، انہیں چاہیے کہ ارریسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹی، ارریسپیکٹو آف آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز، وہ آزادی مارچ میں جوک در جوک شامل ہوں تاکہ پاکستان کو ٹھگوں سے آزاد کرایا جا سکے۔ اس لیے کہ جب یہ ٹھگوں سے آزاد ہوگا، پاکستان سیاسی استحکام آئے گا، پھر سیاسی استحکام جو ہے وہی کی ہے ٹو آل دا پرابلمس، وہی سلوشن ہے، اسی سے باقی ساری راہیں کھلتی ہیں، اسی کے فیوض و برکات ہیں اکنامک ترقی، اسی کے فیوض و برکات ہیں پاورٹی کو ختم کرنا، اسی کے فیوض و برکات ہیں کہ کرپشن کم یا ختم ہونا اور ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور یہ کلیکٹیو وزڈم ہے انسانوں کی، آپ پوری دنیا کے ممالک جو کامیاب ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی پری کنڈیشن ہے۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کا حتمی اور کورولری اور لاجیکل نتیجہ ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے پاکستان میں بھی آئے، لیکن اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی۔ آزادی مارچ کامیاب، جب تک یہ آزادی مارچ یا کوئی اور آزادی مارچ نہ ہو، اس وقت تک ٹھگ نہیں چھوڑتے آپ کو۔ تو اسی سلسلے میں یہ ایک نظم آپ کی خدمت میں، اس کا نام تصادم بالجزم ہے، آپ اس کو آزادی مارچ کا عزم بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ پیش کرتا ہوں کہ تصادم بالجزم، طوفانوں سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے، طوفانوں سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے، ظالموں سے تصادم بالجزم کیا ہے، ظالموں سے تصادم بالجزم کیا ہے، طوفانوں سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے، ظالموں سے تصادم بالجزم کیا ہے، بات یہ عالم اخفا میں نہیں رکھی، بات یہ عالم اخفا میں نہیں رکھی، اعلان بغاوت ہم نے سر بزم کیا ہے، بات یہ عالم اخفا میں نہیں رکھی، اعلان بغاوت ہم نے سر بزم کیا ہے۔ تو گویا یہ آزادی مارچ جو ہے یہ طوفانوں سے ٹکرانے کا ڈٹرمنیشن ہے، عزم ہے، حوصلہ ہے، اور یہ ہم نے پختہ ارادہ کیا ہے، یعنی اہل پاکستان نے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی کسی گلی کسی کونے خطرے میں چھپ کے کسی پردے کے پیچھے سے یہ بات نہیں کی۔ اللہ لیلان مولانا فضل الرحمان، اللہ لیلان نون لیگ اور باقی جو بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ عالم اخفا میں نہیں رکھی، اعلان بغاوت ہم نے سر بزم کیا ہے، اور یہ بغاوت ہے ٹھگوں کے خلاف، یہ بغاوت ہے بوٹوں کے خلاف، یہ بغاوت ہے ان لوگوں کے خلاف اور ان کے حاشیہ برداروں کے خلاف جو پاکستان کو سرزمین بے آئین رکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے آئین، قانون اور عدل کو اور پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کو اپنے بوٹوں اور نخوت تلے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے خلاف اعلان بغاوت ہے، یہ تصادم بالجزم ان سے ہے۔ تو اعزاز انکار رب ہر کسی کو نہیں دیتا، یعنی یہ اعزاز جو ہے نا، ظلم کے خلاف بغاوت، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ مارل سپورٹ پر اکتفا فرمائیں گے، لیکن وہ اس کو کیش دوسری طرف کروائیں گے کہ جب پریشر ڈیولپ ہوگا اور ٹھگوں پر ظاہر تناؤ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں ذرا حصہ ڈالو ہماری خوش نصیبی میں، یا ہماری بھی پارٹنرشپ اقتدار میں، یا یہ معاملات ایز کرو ہمارے لیے۔ تو اعزاز وہ اپنی جگہ پر داؤ پر ہے۔ تو اعزاز انکار رب ہر کسی کو نہیں دیتا، شکر ہے یہ ہم پہ لطف و کرم کیا ہے، یعنی اعزاز انکار جو ہے نا، ظلم اور ٹھگوں کے خلاف انکار اور جرت کا اظہار، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے، ویسے فضل الرحمان ہی نام بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم کیا ہے جو بھی جرت انکار رکھتے ہیں۔ تو اعزاز انکار رب ہر کسی کو نہیں دیتا، شکر ہے یہ ہم پہ لطف و کرم کیا ہے، اہل بغض جلیں اور توشہ فردہ بھی ہو، اہل بغض جلیں اور توشہ فردہ بھی ہو، ہم نے اس لیے جذبات کو نظم کیا ہے۔ یہ میں یعنی نظم لکھنے کا جواز آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں نظم کیا ان جذبات کو، یہ بات کیوں منظوم انداز میں یا ایک نظم یا شعروں کی صورت میں کہی ہے، اس لیے کہ جو بغض رکھتے ہیں جی وہ جلیں، اور دوسرا یہ کہ توشہ فردہ ہو۔ اب حق بات کہنا
فردہ کے لیے توشہ ہے نا، یہ اس دنیا میں بھی جو مستقبل ہے وہ سنورے گا جب پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، سویلین سپریمیسی، عوام کے منتخب نمائندے حقیقی جو ہیں وہ حکومت چلائیں گے، تو اس سے پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ یہ توشہ فردہ ہے، اور حق بات کہنے کا اجر تو اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے توشہ ہے۔ تو اہل بغض جلیں اور توشہ فردہ بھی ہو، ہم نے اس لیے جذبات کو نظم کیا ہے، تقدیر نہیں کہ محکوم یہ قوم ہو سدا۔ یہ کوئی تقدیر میں لازمی لکھا ہوا نہیں ہے کہ تقدیر نہیں کہ محکوم ہو یہ قوم سدا، تقدیر نہیں کہ محکوم یہ قوم ہو سدا، اس بحر کو ہم نے متلاطم کیا ہے۔ تقدیر نہیں کہ محکوم یہ قوم ہو سدا، اس بحر کو ہم نے متلاطم کیا ہے، یعنی اس سمندر میں پاکستان میں ہم نے طوفان، یہ آزادی مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تقدیر میں نہیں لکھا کہ آپ نے ہمیشہ بوٹوں تلے رہنا ہے، لہذا اٹھیں اپنے حقوق کے لیے۔ تو تقدیر نہیں کہ محکوم یہ قوم ہو سدا، اہل اس بحر کو ہم نے متلاطم کیا ہے۔ اور آخری شعر عرض کرتا ہوں، ہم از فضل خدا اہل ایمان ہیں اس نے، ہم از فضل خدا اہل ایمان ہیں اس نے، آدام فولاد خویش میں نرم کیا ہے۔ ہم از فضل خدا اہل ایمان ہیں اس نے، آدام فولاد خویش میں نرم کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسلمان ہیں نا، ان کی ایک جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنوں میں ابریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم از فضل خدا اہل ایمان ہے اس نے، آدام فولاد خویش میں نرم کیا ہے۔ تو طوفانوں سے ٹکرانے کا عزم کیا ہے، ظالموں سے تصادم بالجزم کیا ہے، بات یہ عالم اخفا میں نہیں رکھی، اعلان بغاوت ہم نے سر بزم کیا ہے۔ اعزاز انکار رب ہر کسی کو نہیں دیتا، شکر ہے یہ ہم پہ لطف و کرم کیا ہے۔ اہل بغض جلیں اور توشہ فردہ بھی ہو، ہم نے اسی لیے جذبات کو نظم کیا ہے، تقدیر نہیں کہ محکوم یہ قوم ہو سدا، اس بحر کو ہم نے متلاطم کیا ہے۔ ہم از فضل خدا اہل ایمان ہے اس نے، آدام فولاد خویش میں نرم کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد۔